بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ مسلمان حکمرانوں میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ واحد حکمراں تھے کہ جن کے دور خلافت نے خلافت راشدہ کے دور کی یادیں تازہ کی تھی۔ انہوں نے وہی طرز عمل اختیار کیا جو خلفائے اربعہ کا رہا تھا، یعنی حقیقتاً باشندگان ریاست کے خادم کا کردار ادا کر کے دکھایا۔ ایک وقت تو وہ تھا جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جس طرف سے گزرتے وہ راستہ خوشبو سے مہک اٹھتا اور اس خوشبو ہی سے لوگوں کو علم ہو جاتا کہ یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں۔ وہ جو لباس ایک بار استعمال کر لیتے دوبارہ استعمال میں نہیں آتا تھا، لیکن جب خلافت کے ذمہ داریاں ان کے کاندھوں پر آئی تو گویا ان کی کائنات ہی بدل گئی۔ انہوں نے اپنے اہلیہ محترمہ سے جو ان سے پہلے خلیفہ وقت کی صاحبزادی تھی اور بے بہا مال و دولت جہیز میں ساتھ لائی تھی، تمام مال و اسباب لے کر بیت المال میں جمع کروا دیا اور عمال حکومت کے پاس بھی کچھ نہ رہنے دیا۔ ان سے بھی سارا مال و اسباب لے کر سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا۔ ہم ذیل میں عمر ثانی، محدث، مجدد، فقیہ، مرد صالح حضرت عمر بن عبدالعزیز سے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ امید ہے سابقہ واقعات کی طرح یہ واقعہ بھی آپ کی معلومات میں اضافے کے ساتھ پسندیدگی کے معیار پر بھی پورا اترے گا، تو لہٰذا دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پرسکون شبنمی رات کا ایک پہر گزر چکا ہے، ہر سو اندھیرے کا راج ہے، آسمان پر چھائے گہرے بادلوں نے شب کے تاریکی میں مزید اضافہ کر دیا ہے، ماحول پر ایک سکوت سا طاری ہے۔ ہاں، کہیں دور کسی کتے کے بھونکنے کی آواز یا کسی پرندے کے پروں کی پڑپڑاہٹ ضرور کچھ دیر کے لیے فضا میں ایک خفیف سا ارتعاش پیدا کر دیتی ہے۔ اہل دمشق خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ خلیفہ وقت کے سادہ مکان میں بھی خاموشی ہے، سب مکیس سو چکے ہیں، لیکن خلیفہ کے کمرے میں روشن چراغ کی لو یہ ظاہر کرتی ہے کہ خلیفہ اہم امور اور عوام الناس کے مسائل نمٹانے میں مصروف ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے کہ اچانک دروازے پر آہٹ ہوتی ہے اور اہلیہ محترمہ نہایت آہستگی سے اندر داخل ہوتی ہے۔ خلیفہ وقت کاغذات سے نظریں ہٹا کر دروازے کی جانب دیکھتے ہیں تو چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ قلم ہاتھ سے رکھتے ہوئے اہلیہ محترمہ کو مخاطب کرتے ہیں، جی فاطمہ، آئیے تشریف رکھیے، آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ اہلیہ کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن الفاظ ساتھ نہیں دے پا رہی، چہرے سے گھبراہٹ آیا ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہتی ہے؟ شوہر محترم متجس نظروں سے دیکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں دریافت کرتے ہیں، جی ہاں امیر المؤمنین، مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ اہلیہ کے گھبراہٹ دیکھ کر خلیفہ وقت ہاتھ بڑھا کر چراغ بجھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، جی اب آپ سکون سے بتائیے کیا کہنا چاہتی ہے۔ اہلیہ عرض کرتی ہے، اے امیر المومنین، آپ جانتے ہیں کہ عید میں صرف چند دن باقی ہے، ہمارے بچوں کے پاس جو معمولی نوعیت کے چند کپڑے ہیں وہ بھی بوسیدہ ہو چکے ہیں۔ اگر بچوں کے لیے عید پر نئے جوڑے بنا دیے جائے تو بہتر ہوگا، ورنہ لوگ کہیں گے کہ امیر المومنین کے بچے عید کے دن بھی بوسیدہ لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ خلیفہ وقت اہلیہ کی جانب سوالیہ انداز میں
دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ کو جو یومیہ خرچ ملتا ہے کیا اس میں یہ ممکن نہیں؟ اہلیہ آہستگی سے عرض کرتی ہے، امیر المومنین وہ تو صرف 2 درہم ملتے ہیں جس میں 2 وقت کی روٹی ہی بڑی مشکل سے پوری ہو پاتی ہے۔ امیر المومنین سوچ میں پڑ جاتے ہیں، ایک لمحے کو یادوں کے دریچوں سے اپنا شاہانہ بچپن جھانکتا نظر آتا ہے۔ دل میں خیال آتا ہے کہ اہلیہ کی بات مناسب ہے، کم از کم عید کے موقع پر بچوں کا ایک جوڑا ضرور بنا دیا جائے۔ اپنے بوسیدہ اور پیوند زدہ کرتے کے پلوں سے ماتھے کا پسینہ پونچھتے ہوئے اہلیہ سے فرماتے ہیں، فاطمہ تم فکر نہ کرو، ہم کچھ کرتے ہیں۔ اہلیہ مثبت جواب سن کر خوشی خوشی واپسی چلی جاتی ہے۔ صبح امیر المومنین بیت المال کے نگراں کو ایک تحریر بھیجتے ہیں کہ مجھے 1 ماہ کا وظیفہ پیشگی دے دیا جائے تاکہ بچوں کے کپڑے بنائے جا سکے۔ قاصد رقعہ لے کر بیت المال کے نگراں کے پاس پہنچا۔ نگراں نے رقعہ پڑھا اور اس کی پشت پر کچھ لکھ کر قاصد کے حوالے کر دیا۔ امیر المومنین نے جب رقعے کا جواب پڑھا تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہو گئی۔ رقعے کا جواب میں نگراں بیت المال نے تحریر کیا تھا، امیر المومنین کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 مہینے تک زندہ رہیں گے؟ آپ نے اشکبار نگاہوں کے ساتھ اہلیہ سے فرمایا، فاطمہ تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بیشت میں نہایت عمدہ پوشاک ملے گی جو یہاں کے عمدہ لباس سے بہت بہتر ہوگی۔ ایک دن خلیفہ کے غلام نے ان کی اہلیہ سے شکایت کی کہ مالکن میں روز روز مسور کی دال کھا کے تنگ آ چکا ہوں، کسی دن کچھ اور بھی پکا لیا کیجیے۔ مالکن مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، تمہارے امیر المومنین کا من باتا کانا یہی ہے۔ یہ ہے عظیم الشان خلافت اسلامیہ کا وہ واحد نامور حکمراں کہ جس کا خلافت سے پہلے کا دور شاہانہ جاہ و جلال، دولت و ثروت، زیبائش و آرائش سے بھرپور تھا کہ جہاں حسرت و تنگ دستی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ پیارے دوستو، اس واقعہ کا دوسرا حصہ دوسری ویڈیو میں نشر کی جائے گی، تو پیارے دوستو مزید اسلامک واقعات اور قصص الانبیاء کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔